السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سنگین مرض میں مبتلا ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صہیونی وزیراعظم کی آج اتوار کو پروسٹیٹ نکالنے کی سرجری کی گئی۔ ان کے دفتر نے بتایا کہ قبل ازیں نتنیاہو میں پیشاب کی نالی کے انفیکشن کی تشخیص ہوئی تھی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نتنیاہو کا چہارشنبے کے روز حداسا اسپتال میں ٹیسٹ کرایا گیا تھا، جہاں انہیں پیشاب کی نالی میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد ڈاکٹروں نے پروسٹیٹ سرجری کا مشورہ دیا گیا۔ کے گزشتہ مارچ میں ان کی ہرنیا کی سرجری ہوئی تھی، جبکہ گزشتہ سال جولائی میں ڈاکٹروں نے طبی معائنے کے بعد نتنیاہو میں پیس میکر لگایا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نتنیاہو کو 3 کیسز میں فراڈ اور 1 کیس میں رشوت ستانی کے الزامات کا سامنا ہے۔ وزیراعظم اسرائیل ان مقدمات میں ملزم ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق صہیونی فوج کے حملوں میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 45,514 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی جارحیت میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 1,08,090 سے زائد ہو چکی ہے۔ یہ سب اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے اشاروں پر ہو رہے ہیں۔ اب صہیونی وزیراعظم نتنیاہو ایک سنگین مرض میں مبتلا ہو گیا ہے اور آج ان کی سرجری کی گئی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی پر اپنے شدید حملوں کو وسعت دینے کی تیاری کر رہی ہے، جو وہ 14 ماہ سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی ویب سائٹ والا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چیف آف جنرل اسٹاف ہرزی حلوی نے حال ہی میں غزہ میں حملوں میں اضافے کی تیاری کا حکم جاری کیا۔ فوجی ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے فلسطینی گروپوں پر فوجی دباؤ بڑھانے کے لیے غزہ پر فضائی حملوں میں تیزی لانے کا حکم جاری کیا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی بختربند اور انجینئرنگ یونٹس غزہ میں تعینات کیے جائیں گے۔ اس بارے میں کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی گئی کہ غزہ کے کن حصوں میں فوج اپنے حملوں پر توجہ مرکوز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور فوج کی موجودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے وفد کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ الثانی نے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خلیل حیا کی قیادت میں ایک وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات سے متعلق پیش رفت کے ساتھ ساتھ پائیدار جامع جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان قطر اور مصر کی ثالثی میں قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہے۔ شام میں انٹیلیجنس سروس کے نئے سربراہ نے سیکیورٹی کے ان محکوموں کے خاتمے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جو بشار الاسد کے دور حکومت میں خبر اور خوف کی علامت تھے۔ خبر رساں AFP کے مطابق شام کے نئے انٹیلیجنس چیف انس خطاب نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں تمام محکوموں کو تحلیل کرنے اور ان کی اس طرح سے تنظیم نو کے بعد اصلاح کی جائے گی جس سے ہمارے لوگوں کو عزت ملے۔ بشار الاسد کی حکومت کو رواں ماہ کے آغاز میں اپوزیشن کے گروپ نے ختم کر دیا تھا۔ سرکاری خبر رساں سانا کے مطابق جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے شامیوں کے مصائب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سابق حکومت کے جبر اور استبداد کے لیے اس کے مختلف حفاظتی آلات کے طور پر استعمال ہونے والوں نے بدعنوانی کا بیج بویا اور لوگوں کو پرتشدد کیا۔ بشار الاسد کے زوال کے بعد شام کی جیلیں خالی کر دی گئی، جبکہ معزول حکومت کے اہلکار اور ایجنٹ ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر تنصیبات اب عبوری حکومت کے ڈھرے حیات تحریر الشام کے جنگجوؤں کی حفاظت میں ہیں۔ بے شمار شامی شہری اپنے ان رشتہ داروں اور دوستوں کی تلاش میں سابق حراستی مراکز پہنچ رہے ہیں جو 13 سال کی تباہ کن خانہ جنگی کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے۔ خانہ جنگی کے دوران 15 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت کے سینئر عہدیدار نے آج شام کے نئے رہنما احمد شرح سے ملاقات کی اور سفارتی تعلقات توانائی اور شامیوں کی واپسی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق لیبیا کے وزیر مملکت برائے مواصلات اور سیاسی امور ولید الافی نے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے شام کے حکام کو اہم عبوری مرحلے کی کامیابی کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ ولید الافی نے مزید کہا کہ خاص طور پر سیکیورٹی اور عسکری معاملات پر رابطے اور تعاون کی اہمیت پر زور دینے کے علاوہ توانائی، تجارت اور غیر قانونی ہجرت سے متعلق تعاون پر بات چیت ہوئی ہے۔ جنگ کا شکار شامی عوام کی اکثریت بہتر زندگی کی تلاش میں لیبیا کا رخ کرتی رہی ہے اور یہاں کام کی تلاش کے علاوہ بحر روم کے راستے یورپ جانے کے موقع تلاش کرتے ہیں۔ لیبیا کے وزیر مملکت نے مزید ملاقات میں 4 سفارتی ناظم الامور شریک تھے اور ہم شام کے لیے مستقل سفیر کے تقرر کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ لیبیا کا 2012 سے دمشق میں کوئی نمائندہ نہیں جب نیٹو کی حمایت یافتہ بغاوت کے بعد طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا 4 سفارتی ناظم الامور کا تقرر ہو چکا ہے یا نہیں۔
ایک اخبار کی خبر میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل نے شام میں معزول اسد حکومت کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے خفیہ طور پر رابطہ کیا اور اس تناظر میں مختلف کارروائیاں کی۔ اسرائیل کے یدیوت اہرونوت اخبار کی خبر کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس نے شام کے معزول حکومت سے موسیٰ کے کوڈ نیم سے رابطہ کیا اور یہ رابطہ شام میں ایران اور حزب اللہ کے خلاف فضائی حملوں کے بعد اسد حکومت کے سابق وزیر دفاع علی محمود عباس کے ساتھ قائم ہوا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیل نے اسد حکومت کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں ہٹانے کے بدلے میں لبنان کو ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کے لیے ایک خفیہ معاہدے پر بات چیت کی۔ خیال رہے کہ شام میں اسد کی باعث سے حکومت 8 دسمبر کو زوال پذیر ہو گئی تھی اور اسد اور ان کا خاندان روس فرار ہو گیا۔ اس عمل میں محمد بشیر کو مارچ 2025 تک عبوری انتظامیہ کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ شام کے نئے رہنما احمد شرح نے ملک کے عبوری دور میں سعودی عرب کے کردار کی تعریف کی۔ عرب نیوز کے مطابق احمد شرح نے سعودی نشریاتی ادارے العربیہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کے دوران کہا کہ سعودی عرب نے شام کے لیے جو کچھ کیا ہے اس پر مجھے فخر ہے۔ شام کے مستقبل میں مملکت کا اہم کردار ہے۔ حیات التحریر الشام گروپ کے رہنما نے حملے کی قیادت کی جس کے نتیجے میں بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا گیا اور خاندان کی 5 دہائیوں پر محیط حکومت کا خاتمہ ہوا۔ احمد نے یہ بھی کہا کہ شام کی آزادی آنے والے 50 سالوں کے لیے پورے خطے اور خلیج کی سلامتی کو یقینی بناتی ہے۔ انہوں نے شام میں انتخابات کے انعقاد میں دشواری کا ذکر کیا جس میں 4 سال لگ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ملک کے لیے ایک آئین تیار کرنے میں بھی 3 سال لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شامیوں کو تبدیلیاں دیکھنے میں تقریباً 1 سال لگے گا۔ دوسری چیزوں کے علاوہ انہوں نے فوجی ونگ کو تحلیل کرنے اور شامی افواج میں ضم کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شام کی وزارت دفاع کرد فورس کو بھی اپنی صفوں میں ضم کرے گی۔ احمد نے العربیہ کو یہ بھی بتایا کہ شام کے لوگوں نے خود اپنے آپ کو بچایا ہے۔ روس کے بارے میں فوجی سربراہ نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ روس شام کے ساتھ اپنے تعلقات کو غیر موزوں طریقے سے چھوڑیں۔ روس کے شام میں فوجی اڈے ہیں۔ وہ طویل خانہ جنگی کے دوران بشار الاسد کا قریبی اتحادی تھا اور اس نے اسد کو پناہ دی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ایران کو شامی عوام کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلن مسک کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک خصوصی ویزا پروگرام کا حامی ہے جو انتہائی ہنرمند افراد کو ملک میں داخل ہونے میں معاونت دیتا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں NCAFP کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو بتایا کہ میں نے ہمیشہ H-1B ویزے کو پسند کیا ہے۔ میں ہمیشہ ویزوں کے حق میں رہا ہوں، اس لیے ہم انہیں یعنی ٹرمپ کے زیر ملکیت اداروں میں رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کے درمیان H-1B ویزا پروگرام کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ ایلن مسک نے غیر ملکی ٹیک ورکرز کے لیے خصوصی ویزا پروگرام کا دفاع کیا ہے جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی روایتی حامی اس پروگرام کے مخالف ہیں۔ اس معاملے پر ایلن مسک اور ٹرمپ کے روایتی حامیوں کے درمیان کئی دنوں سے لفظی جنگ جاری ہے جس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایلن مسک جو خود H-1B ویزے کے ذریعے جنوبی افریقہ سے امریکہ آئے تھے، انہوں نے اس پروگرام کو امریکی ٹیکنالوجی انڈسٹری کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ایلن مسک نے گزشتہ روز ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا تھا کہ بیرون ملک سے ایلیٹ انجینئرنگ ٹیلنٹ کو راغب کرنا امریکہ کی مسلسل جیت کے لیے ضروری ہے۔ نومنتخب صدر کے کئی نامور قدامت پسند حامیوں نے ناراضگی کا اظہار کیا جو طویل عرصے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کر رہے تھے۔ افغانستان میں طالبان کے سپریم لیڈر نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں رہائشی عمارتوں میں ایسی کھڑکیوں کی تعمیر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جہاں سے ہم سائے میں خواتین کے زیر استعمال علاقہ نظر آتا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ کھڑکیوں کو بلاک کر دیا جائے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی عمارتوں میں ایسی کھڑکیاں نہیں ہونی چاہیے جن سے صحن، باورچی خانے، پڑوسیوں کے کنویں اور دیگر جگہوں کو دیکھا جا سکتا ہے جنہیں عموماً خواتین استعمال کرتی ہے۔ حکومتی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیے گئے حکم نامے کے مطابق خواتین کو چند صحن میں کام کرتے ہوئے یا کنووں سے پانی جمع کرتے ہوئے دیکھنا فحش حرکتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ منسپل حکام اور دیگر متعلقہ محکموں کو تعمیراتی مقامات کی نگرانی کرنی ہوگی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پڑوسیوں کے گھروں میں دیکھنا ممکن نہ ہو۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مالکان کو کہا جائے گا کہ وہ پڑوسیوں کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے موجودہ کھڑکیوں کی جگہ دیوار تعمیر کریں یا منظر میں رکاوٹ ڈالیں۔ جنوبی کوریا کے شہر موان میں پیش آنے والے اس حادثے میں ابتدائی نتائج کے مطابق مسافر طیارہ لینڈنگ کے وقت بے قابو ہو گیا جس کے نتیجے میں 122 افراد ہلاک ہو گئے۔ جیجوا ایئر لائن کا طیارہ دارالحکومت سیول سے 288 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع موان شہر کے مسان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ لینڈنگ کے دوران طیارہ کنٹرول کھو بیٹھا اور رن وے سے نکل گیا اور ہوائی اڈے کے ارد گرد بار سے ٹکرا گیا۔ ٹیموں نے طیارے میں مداخلت کی، آگ بجھا دی اور ایک مسافر اور ایک کیبن عملے کو بچایا کیونکہ حادثے میں اس کا زیادہ تر حصہ جل گیا تھا اور تباہ ہو گیا تھا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 122 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب نے جنوبی کوریا میں طیارے حادثے میں ہوئی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت خارجہ نے اعلامیہ میں طیارے حادثے کو افسوسناک قرار دیا۔ سعودی عرب نے کوریا کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب نے حادثے میں زخمیوں کے لیے جلد شفایابی کی امید ظاہر کی ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایس پی اے کے مطابق سعودی قیادت نے انڈیا کی صدر دروپدی مرمو کو الگ ایک تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ واضح ہے کہ انڈیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جمعرات کو دہلی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 92 سال تھی۔ انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق ڈاکٹر منموہن سنگھ کو جمعرات کو انڈیا کے وقت کے مطابق شام 8 بجے دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں داخل کیا گیا تھا، جہاں وہ چل بسے۔ منموہن سنگھ 2004 سے 2014 تک انڈیا کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ انڈین پارلیمان کے ایوان بالا راجیہ سبھا کے 33 سال تک رکن رہنے کے بعد رواں سال اپریل میں سبکدوش ہو گئے تھے۔ منموہن سنگھ 1991 میں کانگریس پارٹی سے تعلق رکھنے والے انڈین وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کی کابینہ میں وزیر خزانہ تھے۔ ان کو اس دور کی معاشی اصلاحات کا معمر کہا جاتا ہے، جن کی بدولت انڈیا کی معیشت دیوالیہ ہونے سے بال بال بچ گئی اور معاشی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیوں کی پروازیں ٹرمینل 2 سے ٹرمینل 3 منتقل کی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایئرپورٹ نے کہا ہے کہ کل پیر سے دوپہر 12 بجے سے بعض انٹرنیشنل کمپنیوں کی پروازوں کی منتقلی ہوگی۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ میں منتقل کی جانے والی کمپنیوں کی تفصیل واضح کی ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے آج اتوار کو ملک میں دینی مدرسوں کی رجسٹریشن سے متعلق ایک بل پر پارلیمنٹ سے منظوری کے باوجود کئی مہینوں کی تاخیر کے بعد دستخط کر دیے۔ عرب نیوز کے مطابق سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل 2024 اس سال اکتوبر میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کیا گیا تھا، لیکن صدر زرداری کی جانب سے دینی مدرسوں کی رجسٹریشن کے لیے موجودہ طریقہ کار میں رد و بدل کرنے سے پہلے بین الاقوامی ذمہ داریوں پر غور کرنے کے لیے یہ بل التوا میں پڑ گیا تھا۔ اہم نکتہ یہ تھا کہ نئے بل میں مدرسوں کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر کرنے کے موجودہ طریقہ کار میں ترمیم کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اداروں کا وزارت صنعت سے الحاق کیا جائے۔ صدر زرداری کی طرف سے دستخط شدہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق سوسائٹی رجسٹریشن یعنی ترمیمی بل 2024 کی منظوری ہوئی۔ اگرچہ یہ نوٹیفیکیشن 27 دسمبر کو جاری کیا گیا تھا، لیکن یہ اتوار 29 دسمبر کو میڈیا کو جاری کیا گیا۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 کے تحت ہر دینی مدرسہ اگر پہلے سے رجسٹرڈ نہیں ہے تو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 کے آغاز سے 6 ماہ کے اندر خود کو ایکٹ کے تحت رجسٹر کرائے گا۔ نئے قانون کے نفاذ کے بعد قائم ہوئے مدرسے اپنے قیام کے 1 سال کے اندر ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ بل کی منظوری ان شرائط میں سے ایک تھی جس پر جمعیت العلماء اسلام وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کی حمایت کی اور اسے پارلیمنٹ میں درکار 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں مدد کی۔ اکتوبر میں 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی۔ جے یو آئی نے حالیہ مہینوں میں بل کے لیے مہم چلائی۔ اس نے آج اتوار کی پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وہ دینی مدرسوں کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔